السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اداس ہو اللہ سے باتیں کرو، خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرو، مشکل میں ہو اللہ سے مدد مانگو، ڈپریشن میں ہو اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ یقین رکھو، بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بے شک سب میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ سنو تم توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا۔ تم توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا۔ تم توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا۔ تم توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا۔ تم توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا۔ اور تم توکل کرو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ سنو، بس یقین رکھو، بس یقین رکھو اس پر، اندھا یقین۔ پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بھی بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ اچھے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد اللہ ہوگا تمہارا ساتھی، اور یقین کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کبھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، وہ انہیں سنبھال لیتا ہے، قبولیت کا خوبصورت وقت آنے تک اپنے پاس رکھتا ہے، پھر اس وقت لوٹاتا ہے جب ان دعاؤں کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت سے کیے گئے طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک دعا سنی ہے اور تمہارے صبر کا صلہ بھی لکھ دیا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے یقین کے معجزے بھی دکھائے گا تاکہ تم جان سکو کہ اختتام میں مخلص دل ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک یہ سب اس کے معجزے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم بھی کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے،
تمہارا کام اس کی نعمتوں اور اس کی طاقتوں پر یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں یہ سب ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ۔ اپنے دل کو اتنا پاک کرو، اپنے دل کو اتنا پاک کرو کہ وہ دنیا کی کسی بھی برائی سے متاثر نہ ہو سکے۔ وہ جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں کہ خطا ہوئی ہے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ ہم بیچارے تب ہوتے ہیں جب ہم دنیا کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اپنا غم سناتے ہیں اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سہارا دیں گے، لیکن جب یہی تعلق بندوں کے بجائے رب سے بن جاتا ہے نا، کہ جب اس کے سامنے آنسوؤں کو بہایا جاتا ہے، اس کو ہی اپنا درد بتایا جاتا ہے، اپنی تکلیف، اپنی پریشانیوں کی فریاد جب اس سے کی جاتی ہے نا، پھر ہم بیچارے نہیں رہتے، پھر یہی آنسو ہماری کمزوری نہیں طاقت بن جاتے ہیں۔ پھر وہ رحمان ہمیں کافی ہو جاتا ہے، وہ خود ہمارا سہارا بن جاتا ہے، ایسا مضبوط سہارا جو کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ توڑتا ہے۔ کوئی تسبیح کے دانوں میں ڈھونڈتا ہے تو کوئی علم کے خزانوں میں غرق ہو کر، کوئی سجدوں میں تو کوئی آنسو کے ساتھ آواز دیتا ہے، لیکن سب کی منزل ایک ہی ہوتی ہے، رب کی تلاش، لیکن طریقے الگ الگ۔ سوچنے کی بات ہے، رب تو دل میں بستا ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ سنو سنو، انتظار ختم، اب دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ حال کو نہیں دیکھنا، خیال کو دیکھنا ہے۔ جس کا خیال اللہ کی رحمت کی طرف لگ گیا، انتظار میں اللہ کی رحمت، تو اس کا اچھا وقت شروع ہو گیا۔ تو ان باتوں پہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزمائش جتنی گہری ہوتی ہے، اللہ کی قربت بھی اتنی گہری ملتی ہے۔ تمہارا روز یوں دعا میں ہاتھ اٹھانا بے وجہ تو نہیں، کوئی تدبیر اس نے بھی کی ہوگی جو یہ درد تمہیں اس کی دہلیز تک لے آیا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم خود میں یعقوب جیسے تڑپ پیدا کرو۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اور کیا پتا اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ حیرت ہے، جو فیصلے صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر
آپ نے کہا تھا نا صبر کر، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی زندگی میں روشنیاں ہو جانے کی دعا کریں اور آنکھوں کے سامنے وہ اندھیرا ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بتایا کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ صبر کرتے ہوئے ان کو بھی کتنی مشکل ہوگی۔ صبر کا لفظ کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا وزن بہت بڑا ہے، بہت بڑا کہ میں نہیں اٹھا پا رہا۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوایا اور صبر کو پا کر میرے دل نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل۔ صبر آ جائے، صبر آ جائے تو کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ صبر کرو، صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ اور جب صبر آ جائے، اور جب صبر آ جائے تو کچھ بھی چھن جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔